آ جائے آپ کو بھی پتہ نہیں۔ چلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ چلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور چلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، اور آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ میں چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ چپ ہو، آگے نمبر آپ کا ہے۔ چلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا۔ اگر آپ جاگ گئے، ہوش کے ناخن لے لیے، تو آپ بچا پاؤ گے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اور خاص کر اپنا ایمان۔ آج آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے جو ہے نا عجیب و غریب فتنے آ رہے ہیں۔ ایک سے ایک اسٹائل میں رنگ بدل بدل کر، شکل بدل بدل کر، صورت بدل بدل کر جو ہے نا فتنے آ رہے ہیں، اور اس ٹائپ کے فتنے آ رہے ہیں کہ آپ اس کو پرکھ ہی نہیں سکتے، پہلی نظر میں پہچان ہی نہیں سکتے کہ اچھا یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اتنا خطرناک فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ منٹوں میں آپ کے ایمان کا صفایا کر دے گا، آپ کے عقیدے کا صفایا کر دے گا۔ اے مسلمانوں، اپنا ایمان بچانے کی بھی فکر کرو، اپنے عقیدے کو بچانے کی بھی فکر کرو، اور اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ ٹائم بہت مختصر ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ایمان کیسے بچے گا، آپ کا عقیدہ کیسے بچے گا، آپ کا کردار کیسے بچے گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑو۔ کس سے جوڑو؟ زور سے بولیے، کس سے جوڑنا ہے؟ تو قرآن حدیث سے کیسے جوڑو؟ قرآن لٹکا لو گے گلے میں، حدیث دبا لو گے بغل میں، پھر کیسے جوڑو گے؟ قرآن و حدیث کو پڑھنا ہوگا تو پڑھ لو گے نا۔ آپ تو انگریزی میں اپنے بچوں کو پڑھا کے پکا پک کر دی، انگریزی میں اکر بکر دائیں بائیں شائع کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ قرآن کے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے اپنے بندوں سے کیا فرمایا۔ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو پھر کون بتائے گا؟ آپ کو ایک اچھا عالم بتائے گا، آپ کو ایک اچھا رہبر بتائے گا، آپ کو ایک اچھا عالم دین بتائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو اچھے عالم دین سے جوڑو، عالم دین سے بیٹھ کر صلاح کرو، مشورہ کرو، بات چیت کرو، ان کے مشوروں پر عمل کرو، ان کے اشارات پر عمل کرو، ان کے فرمودات کو جو ہے نا اپنے لیے حرزِ جاں بنا لو۔ پھر عالم آپ کو بتائے گا قرآن میں جان بچانے کا کیا طریقہ ہے، ایمان بچانے کا کیا طریقہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہے۔ اولاً تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، بہت کم مسلم بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بہت کم، اتنے کم پڑھتے ہیں کہ آپ کا دشمن کیا کہتا ہے کہ عبدل صرف پنچر ہی بنائے گا۔ عبدل صمد مراد مسلمان کا بچہ۔ آپ سوچتے ہو ہم بچہ پیدا کریں، تھوڑا سا کھلا پلا کے بڑا کرے، دادن بھیج دیں، کہیں کام کرنے بھیج دیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے۔ آج کا دور جو ہے نا وہ علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، منصب کا دور ہے، پد کا دور ہے۔ آپ اپنے بچے کو اتنا پڑھاؤ کہ آپ کا بچہ ممبر ہو، آپ کا بچہ ایم ایل اے ہو، آپ کا بچہ ضلع پریشد ہو، آپ کا بچہ ایم پی ہو، آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو، آپ کا بچہ ماسٹر ہو، آپ کا بچہ انجینئر ہو۔ انجینئر بناؤ، شوق سے بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، شوق سے بناؤ،
कॉलेज में पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, मगर यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले, कॉलेज में भेजने से पहले, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाने से पहले होश संभालते ही उसको मदरसे में भेजो, उसको मकतब में भेजो, उसको आलिम दीन के पास भेजो। आलिम दीन जब आपके बेटों को और बेटी को, आपके बच्चों को आलिम दीन कुरान पढ़ाएगा और कुरान समझाएगा तो 2-3-4 साल में समझा देगा, कुरान उसके सीने में उतार देगा। तब तक 10-12-13 साल के आपके बेटे होंगे, आपकी बेटी होगी, तो तब तक जान जाएगी आपकी बेटी, तब तक जान जाएगा आपका बेटा कि तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, अल्लाह के बारे में क्या ईमान रखना है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या ईमान रखना है, अकीदा किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, कुरान क्या कहता है, कुरान हमसे क्या फरमा रहा है। आपके बच्चे जान जाएंगे शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, हक क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है। आपके बच्चे जान जाएंगे कि अल्लाह रसूल के तकाज़े क्या है। सिर्फ कुरान पढ़ाना काफी नहीं है, कुरान पढ़ाने के साथ उन्हें उर्दू, बंगला, हिंदी भी पढ़ाओ, और इतना पढ़ाओ एक आलिम की सरपरस्ती में, एक अच्छे दक्काक बामल मुदर्रिस की सरपरस्ती में, कि आपका बेटा बेटी कुरान पढ़ने के